ناظرین کرام، ہم تاریخ العالم العربی و جغرافیتی اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور ہم نے 100 جو 100 سوالات ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں 101 پہ ہے کہ متى بدأ العمل بالتقویم الشمسی و این۔ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے جو ابھی اس ٹائم ہمارے پاس رائج ہے، اس کو شمسی کیلنڈر بولتے ہیں، اور یہ شمسی کیلنڈر جو ہے یہ اس کی جو تقویم کا عمل ہے، اس کیلنڈر کو بنائے جانے کا جو عمل ہے، یہ کب شروع ہوا اور کہاں شروع ہوا؟ یہ مصر میں شروع ہوا، اور یہ میلاد یعنی میلادی جو سال ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی یعنی 500 سال پہلے بھی، 5 قرون مطلب 5 قرن پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو 5 قرن سے مراد یعنی تقریباً 500 سال پہلے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے جی کہ فی ای معرکۃ قتل ابو جہل، ابو جہل کس معرکہ میں قتل ہوا تھا؟ تو یہ بدر کے معرکہ میں 2 چھوٹے ننھے نوجوان تھے، صحابہ کرام تھے جو بالکل بالغ ہو رہے تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انہوں نے اس کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ما ہی اول مدینہ اسلامیہ بناہا العرب خارج الجزیرہ، جسے ہم جزیرۃ العرب کہتے ہیں، اس جزیرۃ العرب سے باہر جو عربوں نے سب سے پہلا جو اسلامی شہر آباد کیا تھا وہ بصرہ شہر آباد کیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کروایا تھا اپنے زمانہ خلافت میں۔ اور من بنا بصرہ آگے بھی کیا ہے کہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو آباد کروایا تھا۔ اگلا سوال ہے جی خلیفہ عباسی ارسل جنودا لحفر نفق لاحرام للزائرین، اس خلیفہ عباسی کا نام بتائیں کہ جس خلیفہ نے جو ہے وہ باقاعدہ لشکر بھیجا تھا لحفر نفق، جو کہ تاکہ وہ سرنگ کھود دیں، لاحرام للزائرین، جو حرم کے زائرین ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک رستہ بنائیں، سرنگ کے ذریعے رستہ کھودیں۔ تو وہ کون سا خلیفہ تھا؟ وہ خلیفہ عباسی مامون تھا، اس نے جو ہے وہ باقاعدہ لشکر بھیجے تھے اس کام کے لیے، اس سلسلے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ما ہی اول دولہ عربیہ دخلت عصبۃ الامم، کہ وہ پہلا عربی دولت یا عربی پہلی مملکت بتائیں کہ جو یعنی عصبۃ الامم کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی قوموں کے اندر، امم کے اندر بطور عصبہ، بطور ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پٹھے کے اور اسی طرح ایک جز کے، ایک حصے کے شمار کی جاتی ہے، ایک قوم اور جماعت کے شمار کی جاتی ہے، تو وہ عراق ہے۔ سب سے قدیم ترین تہذیب بھی تہذیب عراق ہے، اور عربوں کی بھی سب سے قدیم دولت اور حکومت کے حوالے سے عراق ہی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ متی قامت ثورہ رشید علی الکیلانی بالعراق، جو رشید علی الکیلانی کی جو تحریک انقلاب تھی عراق کے اندر، وہ کب یہ معرکہ مطلب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، کب قائم ہوئی؟ 1941 کے اندر قائم ہوئی۔ اور این کان الاختراع الاول لصناعۃ الورق، یہ جو ورق ہے کاغذ کا، اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو مطلب ایجادات ہوئی تھی اس حوالے سے چائنا کے اندر، چین میں۔ اور متی اعلنت الوحدہ بین الیمنین یا یمنیین، جو یمن کے حوالے سے جو یمن کے ایک ہونے کا جو اعلان ہے وہ کب ہوا تھا، کب یہ قرار پایا تھا؟ یہ 22 ایار 1990۔ ایار جو ہے یہ عبرانی زبان میں مہینوں کے نام ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ مارس یعنی کہ ایار کا مطلب جو ہے یہ تیسرا یا چوتھا مہینہ بنتا ہے عیسوی لحاظ سے، بہرحال یہ جو ہے عبرانی نام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ فرضت فرنسا علی السلطان عبد الحفیظ معاہدہ الحمایہ بعد احتلالها مراکش، متی کان ذلک، فرانس نے عبد الحفیظ پر جو ہے وہ یعنی فرضت فرنسا علی السلطان عبد الحفیظ، سلطان عبد الحفیظ کے ساتھ فرانس کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ الحمایہ، حمایت کا معاہدہ، بعد احتلالہ المراکش متی کان ذلک، جب فرانس نے مراکش پر قبضہ کر لیا، تو مراکش پر قبضہ کرنے کے بعد مراکش کا جو بادشاہ تھا، جو مراکش کا سلطان تھا جس کا نام سلطان عبد الحفیظ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، حمایتی معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ 1912 کے اندر قرار پایا تھا۔ کم ہوا عدد الامارات العربیہ المتحدہ، امارات عربیہ متحدہ کی کتنے جو ہے وہ ہیں؟ 7 امارات ہیں اس کی، اور جس میں ابوظہبی، دبئی،
شارجہ، اسی طریقے سے عجمان، اور اسی طرح جو ہے وہ القوین ہے اور راس الخیمہ ہے۔ تو یہ 7 بڑی ریاستیں بنتی ہیں جی، جن کو ملا کر جو ہے وہ یو اے ای یا الامارات العربیہ المتحدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ متى أسس الجمعیہ العہد فی الآستانہ، آستانہ میں آستانہ یہ ایک شہر ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کے اندر آتا ہے، جو ہماری یہ ہے نا ریاستیں ہیں ان میں آتا ہے وہ، اور یہ دارالحکومت بھی ہے۔ تو اس میں جمعیت العہد نامی تنظیم کی بنیاد کب ڈالی گئی تھی؟ 1913 کے اندر ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے جی متى نال قطر استقلالها، قطر کو آزادی جو ملی ہے وہ 1971 کو ملی ہے۔ اقدم جامعات العالم یہ جامعۃ القرویین، جامعۃ القرویین ہے جی فاس میں، اور یہ مغرب اس کو کہتے ہیں، وہاں پر واقع ہے جامعۃ القرویین، اس کی پوری ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ من هو اول رئیس مصری بعد النظام الملکی، مصریوں کا جو نظام ملکی تھا، پہلے بادشاہی نظام تھا، اس کے بعد پھر صدارتی نظام آ گیا۔ اس صدارتی نظام کے اندر جو پہلا مصر کا جو پہلا رئیس بنا تھا وہ کیا تھا جی؟ اللواء محمد نجیب۔ فی ای مکان یقع ضریح صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبر پہلے گزر چکا ہے، مدینہ حمص، 21 جون کا آپ کا انتقال ہے۔ کم سنتاً دامت دعوت الاسلامی السریہ، خفیہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو یعنی حصے بنائے گئے ہیں، جو دعوت کے پہلے خفیہ دعوت ہے، پھر اعلانیہ دعوت ہے، پھر اس کے بعد خارج المکہ دعوت ہے، یعنی پھر اس کے بعد مدینہ کا سفر ہے، تو اس میں پہلے جو ابتدائی 3 سال ہیں وہ خفیہ دعوت کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے گا جی کہ من ہوا مؤسس الامارہ الاباضیہ، امارہ الاباضیہ جن کو اباضیین کہتے ہیں، یہ مغرب کے اندر جو ہے یہ مؤسس ہے جی، اس دولت کا، اس سلطنت کا بانی ہے عبد الرحمن بن رستم۔ یہ مغرب کے اندر ایک سلطنت قائم ہوئی تھی افریقن اس حوالہ میں، تو ان قبائل پر مشتمل الامارہ الاباضیہ، اور ان کا جو مطلب مؤسس تھا وہ عبد الرحمن بن رستم تھا۔ متى تأسست جماعت الحاضرہ فی المغرب العربی، مغرب عربی میں ایک اور جماعت الحاضرہ کے نام سے بھی قائم ہوئی تھی، اور یہ 1905 میں قائم ہوئی۔ عبد الرحمن الداخل کو صقر قریش کہتے ہیں، اور یہ لقب جو ہے یہ ابو جعفر المنصور نے اسے دیا تھا جب وہ یہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ اس نے سارے قتل کروائے تھے، یہ بھاگ گیا تو اس نے کہا یہ صقر قریش ہے۔ فی عام بنا المنصور بغداد الشرقیہ الرصافہ، جی منصور جو ہے اس نے مشرقی بغداد کے اندر جو پہلا رصافہ جو ہے وہ کب قائم کیا؟ یعنی وہ گزرگاہ، وہ جگہ، وہ اعلان جہاں پر جو ہے وہ رصد کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر آرام وغیرہ کے حوالے سے بھی بنائی جاتی ہیں، سرائے بنائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر اس کا مقصد رصد تھا، سامان کا جو رصد تھا یہ۔ تو یہ سلسلہ 768 میلادی کے اندر سب سے پہلے جو ہے یہ بنایا گیا، مشرقی بغداد کے اندر منصور نے قائم کی۔ ما ہوا اصل الرحالہ ماجلان ایک بہت بڑا گزرا ہے جی، سیاح تھا، اور یہ پرتگال سے اس کا تعلق تھا، پرتگالی تھا۔ فی عام طارت اول طائرہ، پہلا جو جہاز اڑایا گیا ہے وہ کب اڑا؟ وہ 1903 میں اڑا۔ اور متى تحول الاردن من امارت الى مملکہ، اردن ابتداً عمارت تھی اور پھر مملکت میں تبدیل ہو گئی، اور یہ کب ہوئی؟ یہ 1946 کے اندر ہوئی۔ اور استنبول عاصمہ لحضارت کثیرہ فلأی حضارت کانت مدت العاصمہ اطول، استنبول جو ہے جو موجودہ اب ترکی کا حصہ ہے، تو استنبول پہ بہت ساری تہذیبیں گزری ہیں، حضارات ہوئی ہیں، ان میں جو قدیم جو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ جس تہذیب نے اسے اپنا دارالحکومت بنا کے رکھا ہے وہ بیزنطین تھے، یعنی عیسائیوں کے پاس رہا۔ تو جب عیسائیوں کے پاس رہا تھا، جب آیا صوفیہ ان کی ملکیت تھا، تو اس وقت انہوں نے استنبول کو ایک لمبا زمانہ تک اپنا دارالحکومت بنا کے رکھا، بعد میں پھر عثمانیوں نے ان سے چھین لیا۔ متى تم اعلان الجمہوریہ بالعراق، عراق میں اس وقت جمہوری نظام ہے، عربوں کے صرف چند ممالک ہیں جن میں جمہوری نظام رائج ہے، ان چند ممالک میں عراق بھی ہے، اور عراق کا جو جمہوری نظام ہے اس کی جمہوری ہونے کا اعلان جو ہوا تھا وہ 1958 میں ہوا تھا۔ اور فی ای عام تم اعلان مملکہ العربیہ السعودیہ، سعودی کی آزادی کا اعلان 1932 میں فائنلی ہوا تھا، اس کی ہسٹری پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے بھی۔ ما اسم القائد الیمنی الذی دعمته مصر اثناء الثورہ،
اور یمن کے اس قائد کا نام بتایا جائے کہ جو جب انقلابی سلسلے چل رہے تھے تو اس نے مصریوں کو متوجہ کیا، ان کو اپنی طرف دعوت دیتا رہا، وہ عبداللہ السلال تھا۔ اور متى تأسس جمعیہ العلماء المسلمین، جزائر میں ایک جماعت علماء المسلمین کے نام سے وجود میں آئی تھی 1931 میں۔ اور متى تم توحید مسقط و عمان، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مسقط اور عمان کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا لیا گیا تھا، اور اس سے پہلے مسقط جو تھا وہ عمان کا حصہ نہیں تھا، اب تو عمان کا حصہ ہے نا، تو عمان کا حصہ نہیں تھا، تو اس وقت یہ 1970 میں یہ ایک ہو گئے تھے۔ اور من الوالی العربی الذی قال انی ارى رؤوسا قد اینعت وحان قطافها، کہ میں دیکھتا ہوں ان کے سر کہ جو اب پک چکے ہیں اور ان کے جو ہے وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ حجاج بن یوسف الثقفی نے کہا تھا، اور کوفیوں کے بارے میں کہا تھا، جب انہیں دیکھا نا کہ وہ خسر پسر کر رہے ہیں اس کے خطبے کے دوران، تو اسے غصہ آیا تو اس نے یہ بولا۔ پھر یہ سنۃ حدث حریق القاہرہ، قاہرہ میں ایک بڑی آگ لگی تھی جی، حریق قاہرہ کے نام سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، اور بہت نقصان ہوا تھا، یہ 1952 میں ہوا تھا۔ پھر یہ عام توفی رئیس جمال عبد الناصر، جو ایک بڑا رئیس گزرا ہے، بڑا صدر تھا اور بڑا مضبوط اور بڑا پاورفل صدر تھا، اگرچہ اس نے کوئی ظلم بھی کیے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو یہ 28 ایلول 1970 اس کا انتقال ہے، عبرانی زبان کے لحاظ سے مہینے کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ 28 ایلول 1970 اس کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا جی، لیبیا جو ہے وہ بھی جمہوری ملک بنا، اس نے کب اعلان کیا جو ہے وہ لیبیا جمہوریہ، متى تم اعلان لیبیا جمہوریہ، اس کے لیبیا کا یعنی لیبیا جمہوری ملک آزادی کے طور پہ سامنے آیا اور الگ ہو گیا، پراپر آزاد ہو گیا، تو یہ کب اس کا اعلان ہوا؟ یہ ثورۃ الفاتح 1969 میں جب انقلابی طور پر انہوں نے آزادی حاصل کی لیبیا نے فرانس سے، اس کے بعد انہوں نے اپنی خود مختاری اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، عراق جمہوری اسٹیٹ بنا، الگ سے آزادی کا اعلان کیا 1958 میں، اور اسی طرح لیبیا نے جو اعلان کیا وہ 1969 میں اعلان کیا۔ بہت عام ہے جی یہ سب چیزیں، انہیں یاد کریں، ان کو ذہن میں لائیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ گہرائی بھی آئے گی۔ خلیفہ عباسی لقب بالمثمن، مثمن کا لقب پانے والا خلیفہ جو ہے وہ معتصم ہے۔ اور اقدم متحف العالم، سب سے پرانا میوزیم قدیم ترین دنیا میں وہ متحف اسکندریہ ہے۔ کیف تم الغاء النظام الملکی بتیونس، تیونس کے اندر جو نظام یعنی بادشاہی نظام تھا، اس نظام کو جو ختم کیا گیا، لغو قرار دیا گیا، وہ کیسے دیا گیا؟ عن طریق مجلس النواب، جو ان کی مجلس شورا تھی، مجلس نواب تھی، اس کے ذریعے اس نظام کو ختم کر دیا گیا۔ من هو الحاکم الذی هدم بابل وبنا نینوا، حاکم بابل شہر کو گرایا اور نینوا کو بنا دیا، سنحاریب نام تھا اس حاکم کا، اس نے کیا یہ کام۔ اچھا جی، مذبح قسطنطنیہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ 8/1945 کو پیش۔ متى قامت الثورة العربية السورية الكبرى، ٹھیک ہے جی، عربی شام یعنی اس کا شام کا جو عربی کا ایک بڑا ثورہ، بڑا انقلاب ہوا تھا، وہ 1925 کے اندر ہوا۔ اور اور ما اسمو، اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ما اسم القائد منگولی الذی ہدم بغداد، جس نے بغداد کو گرایا وہ ہلاکو خان ہے۔ اور متى حرق الیہود، یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی، 1969 میں لگائی۔ پھر یہ عام انضمت الصومال الی الجامعہ العربیہ، صومال عربی ملکوں میں شامل ہو گیا، عرب لیگ کا حصہ بن گیا، کب ہوا یہ سلسلہ؟ 1974 میں ہوا۔ پھر یہ سنت بنیت مدینہ الکوفہ، کوفہ شہر کب بنا؟ کوفہ شہر 18 ہجری کے اندر بنا، اور یہ بھی حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں آباد کروایا گیا، تو کافی شہر انہوں نے آباد کروائے تھے۔ اور پھر یہ عام توفی ابو جعفر المنصور کا انتقال 158 ہجری میں ہوا۔ اور سوریہ یعنی شام کا جو رئیس الجمہوریہ تھا، پہلا بادشاہ جو ہوا، اس کا پہلا جو صدر تھا وہ محمد علی العابد تھا، 1932 میں ہوا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ متى صدر وعد بالفور المشؤوم، یہ وعد بالفور المشؤوم یہ ایک پوری ہسٹری ہے، اب اس پہ بات کریں گے تو تفصیل ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی کرنی ضروری ہے۔ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین سب سے پہلے برطانیہ کے قبضے میں گیا تھا، اور پھر برطانیہ نے جو ہے نا بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے 2 حصے کیے، اور یہودیوں کو الگ سے بطور اسٹیٹ تسلیم کروایا، اور سارا سلسلہ ہوا۔ تو یہ دراصل ایک خبیث مشؤوم تھا، مشؤوم مطلب یعنی جو کہ مشؤوم
تشوم سے ہے، یعنی منحوس، اور بلفور اس کا نام تھا۔ اس نے ایک وعدہ کیا تھا 1917 میں یہودیوں کے ساتھ کہ بھئی اگر وہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم فلسطین پہ قبضہ کر لیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ آزادی دلوائیں گے، آپ کو اپنی پراپر ایک اسٹیٹ بنا کے دنیا میں دیں گے۔ تو وہ اس نے یہ 1917 میں ان کا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر اس پہ سپورٹ کیا، اور اس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا اور مسلمان سوتے رہے۔ پھر یہ سنۃ بنیت الفسطاط، یہ بھی ایک شہر ہے جی۔ فسطاط ویسے خیمے کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا عمر بن عاص، آئی تھنک حضرت عمر بن عاص تھے، وہ جب آئے تھے یہاں افریقہ میں تو انہوں نے یہاں خیمے لگائے، اور پھر فوجی چھونیاں بنی، اور پھر کرتے کرتے شہر آباد ہو گیا۔ یہ بھی اس وقت مصر کا ایک شہر ہے، 21 ہجری میں یہ آباد۔ اقدم مستشفیٰ، جو سب سے قدیم ترین ہاسپٹل ہے عربیوں کا، مستشفیٰ القصر العینی، مصر میں ہے جی۔ قصر عینی کے نام سے یہ فاطمیوں نے بنوایا تھا۔ یہ سنۃ بنیت بصرہ شہر کب آباد ہوا؟ 16 ہجری میں آباد ہوا۔ اب دیکھیں کافی سارے شہر گزر چکے ہیں جی، ابھی پہلے بھی گزرا تھا بصرہ کے بارے میں۔ بصرہ آباد ہوا سال 16 ہجری کے اندر، بصرہ آباد ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کوفہ شہر آباد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 18 ہجری میں، اور پھر 21 میں فسطاط ہو رہا ہے۔ تو اس ترتیب سے بھی اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عربی ملکوں کی آزادیاں آ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی تفصیل سے ترتیب سے بنا کے یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہماری آئے گی اس کے اندر ہم آگے چلیں گے، اور مزید تفصیلات جو ہیں اس میں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔